اللہ کے نام پر دینا۔ مجھے ہوش سنبھالنے سے پہلے کہ یہ الفاظ اب بھی بہت مرتبہ ذہن اور کانوں میں گونجتے سنائی دیتے ہیں۔ یہ دے دو، اس غریب کو وہ دے دو، اس فقیر کو وہ دے دو، گھر کے ملازمین کو دے دو، غریب رشتہ داروں کا خیال کرو ان کو دے دو، پڑوسیوں کو دے دو، اور ایسا بہت کچھ۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے، بلکہ یوں کہو کہ یہی دیکھا ہے کہ دینے میں تو کوئی کمی نہیں کرتا، مگر دیتا کیا ہے؟ وہ جو کمتر ہے، جو میرے استعمال کا نہیں ہے، بلکہ کسی کے بھی استعمال کا نہیں ہے۔ اگر کپڑا ہے تو جو گھس گیا ہے، پھٹ گیا ہے، بدرنگ ہو گیا ہے، وہ دے دو۔ ان کو کیا معلوم پڑتا ہے، اور ان کو کس نے دیکھنا ہے، یا انہوں نے کہاں جانا ہے؟ اور اگر نیا لینا ہے تو کم قیمت ہو تاکہ بہت سوں کو دیا جا سکے۔ کسی نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ کم قیمت کپڑا چلے گا بھی کمینہ، اور جن کو دیا جائے گا ان کی اگلی باری مجھ سے لینے کی یا کسی اور سے لینے کی معلوم نہیں آئے یا نہ ہی آئے۔ اور خود کے اچھے کپڑے اس لیے نہیں دینے کہ میچنگ پہن پہن کر یہ لڑکیاں خراب ہو رہی ہیں، بیگم صاحبہ سمجھنے لگتی ہیں خود کو۔ اور یہ بھی کہ ہم کو تو بھئی اللہ سے ڈر لگتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ کل کو گھر بیٹھنا پڑ گیا تو یہ بیچاریاں کہاں سے پہنیں گی، تنگ ہوں گی۔ اور یہ بھی بس ٹھیک ہے، اللہ کے لیے لٹانا تھوڑے ہی نہ ہے۔ ایسے ہی پھل بانٹنے کی کہانی ہے، آج بھی سنائی دے رہی ہے، بلکہ یوں کہو کہ آج تو میرے سامنے ایک سلائیڈ شو چل رہا ہے۔ وہ یہ کہ چھانٹ دو الگ سے پھل، جو گلا ہے، جو بدرنگ ہے، جو بے ڈھنگا ہے، اور جو لگتا ہے کہ کل تک نہیں رکے گا، وہ باہر لے جا کر بانٹ دو۔ یہ بھی سنا ہے، بلکہ کیا بھی ہے، کبھی کسی رنگ میں اور کبھی کسی رنگ میں، کہ بانٹ ہی دو، زیادہ آ گیا، کسی نے بھیجا ہے، کون سنبھالے بھائی، بانٹ دو، ختم کرو، کہیں گل سڑ نہ جائے، ویسے ہی گند پڑے گا۔ اور یہ بھی سنا ہے کہ روز روز پھل کھا کے ملازم خراب ہو جاتے ہیں، کہ ذرا بھوکے ہی رہیں تو کام کرتے ہیں، اور مہینے بعد کام کروا کے مار دینے کے بعد جب تنخواہ کی باری آئے تو ان جملوں کے ساتھ نوازا جاتا ہے کہ تم تو بھئی اس قابل نہیں تھے، لیکن پھر بھی کیا کرتے، اچھی تنخواہ اس لیے دے رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور تمہیں برداشت بھی کیا ہوا ہے، اور صابن تیل بھی اللہ کے دیے میں سے ہی دے رہے ہیں تاکہ روز روز تقاضا نہ کرو۔ اللہ کا غضب ہر وقت لینے کو ہاتھ پھیلائے رکھتے ہیں۔ اللہ کو بولو وہ بھی تمہیں کچھ دے براہ راست، کیا ہم ہی دیکھتے رہیں اور ہم ہی سوچتے رہیں؟ کوئی ڈھنگ کا کام ٹائم سے سیکھ لیا ہوتا تو یہ بھی بات تھی۔ ہر وقت اللہ کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھئی زبان بند رکھو اور یہ واسطے کسی اور کو دینا، ہم نے جو کرنا تھا کر دیا، میں خود کا گھر سنبھالوں یا تم لوگ کو ہی دیکھتی رہوں؟ اللہ معاف کرے، یہ انسانوں کے جملے ہیں دوسرے انسانوں کے لیے۔ میں جب اپنا خود کا گھر سنبھالنے لگی تو سنتی ہی آئی تھی، یہ دے دو، وہ دے دو، ایسا دے دو، ایسا کر دو۔ یہاں جب آئی تو یہاں بھی دینے دلانے کا بہت رواج تھا، مگر میں کیا دیکھتی تھی؟ میں کسی کا الزام نہیں لگا رہی، کسی پہ بات نہیں کر رہی، اور یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ وہ گھر والے خراب تھے یا یہ گھر والے خراب ہیں، مگر جو سنا ہے، جو دماغ میں بیٹھ گیا ہے، وہ دہرا رہی ہوں۔ طریقہ کار وہی ہے، جو وافر ہے وہ دے دو، جو ناقص ہے وہ دے دو، جو کم قیمت ہے وہ دے دو، لیکن یہ کبھی بھی مجھے ٹھیک نہیں لگا۔ اب ایک دن مجھے شوق آیا اپنے گھر میں کہ کھانا پکا کے دینا بہت ثواب ہے۔ میں نے سوچا ہفتے میں ایک بار دیگ بنانے کا گھر پہ یہ بندوبست کیا جائے، بہت ثواب کا کام ہے۔ تو ملازم کو بلا کے کہا جی آپ کچھ سودا لے آئیں، آج میٹھے چاول بنائیں گے۔ ملازم صاحب نے کہا بیٹا ٹوٹا چاول لے کر آؤں گا۔ مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ ٹوٹا کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا لے آئیں۔ میں نے کہا جی آپ کو بادام میوے وغیرہ بھی لے آئیے گا۔ تو انہوں نے کہا بیٹا بادام بہت مہنگے ہیں، ویسے بھی اللہ واسطے دینی ہے نا، ایسے ہی ٹھیک ہے، اگر کہیں خوبانی وغیرہ کے یا کوئی نرم گرم بیج مل گئے تو میں لے آؤں گا، بادام لے آؤں گا ڈالنے کے لیے، وگرنہ جو آپ کے لیے نکالنا ہے اس میں بادام کھوپرا ڈال کے دم دے دوں گا۔ بھئی میں تو چاولوں میں سے ویسے بھی ہر چیز نکال دیتی ہوں۔ آج یہ سوچ رہی ہوں تو دل بہت زیادہ پریشان ہے، اور خیال یہ آ رہا ہے مجھے کوئی 10-12 سال کے بعد، اللہ کے نام پہ چیزیں دینا، اللہ کے لیے دینا، ہم نے اللہ کو کتنا سستا بنا دیا ہے، اور کتنا خوش ہوتے ہیں یہ سوچے کہ اللہ کے مگر یہ دے رہے ہیں، اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں،
اللہ کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، دینے کے لیے ہم کسی وقت تیار نہیں ہیں، اور لینے کے لیے ہم ہر وقت تیار ہیں، ڈھیروں ملے۔ جب لینے کی باری آتی ہے اور لینے کی ہم بازار میں کچھ جاتے ہیں لوگوں کے لیے، تو جذبہ بہت اچھا ہوتا ہے، مگر کوشش کرتے ہیں کہ کم قیمت چیز لیں۔ ظاہر ہے جو کم قیمت ہوگی تو کوالٹی میں بھی کم ہوگی، اور خیال یہ کرتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو ملے، بہت سے لوگوں کا تن ڈھانپا جائے۔ کھانا کسی کو دینے لگتے ہیں تو کم قیمت کھانا بنے، ڈھیر سا شوربہ لمبا کر دو، ایسے تو بہت سے لوگوں کا پیٹ نہیں بھرتا۔ ایسا نہ دیں جو کچھ تھوڑے سے لوگ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں۔ دوائی دینے کا، ہسپتال جانے کا، ہیلپ کرنے کا ایسا انتظام ہو جو بہت سے لوگ صحت یاب ہو کر وہاں سے جائیں۔ دینے کا جذبہ بہت صحیح ہے، لوگوں کو ننگا بھوکا دیکھا تو نہیں جاتا۔ تصور نامناسب اور گھٹیا دینے کا تصور رب تعالیٰ کے ساتھ بہت ہی نامناسب نہیں ہے۔ اللہ کے لیے دینا اللہ کو دینا ہے، دینے والے کو، جس نے ہمیں دیا ہے اس کے دیے میں سے ہم کو دینا ہے، تو اس کو کیسا دینا چاہیے؟ سب مال اللہ کا ہی ہے، اس کے دیے میں سے دینا ہے۔ اس نے ہمیں ہماری اوقات سے بہت زیادہ، بہت ہی اعلیٰ دیا ہے، اور جب ہم اس کا حصہ نکالتے ہیں تو کیسا نکالتے ہیں؟ پھٹا پرانا، گلا سڑا، ٹوٹا پھوٹا۔ شرم کا مقام ہے۔ سوچیں، اپنے آپ پہ نظر ڈالیں اور دھیان دیں۔ اللہ کے دیے میں سے دینا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس جگہ لے کھڑا کیا ہے، ہمیں اس ڈھیر سارے کا مالک اس لیے بنایا ہے کہ اس کے دیے میں سے ہم اپنے پہ بھی استعمال کریں، اور لوگوں کا حصہ یہی ہے، لوگوں کو دینا ہے، لوگوں کا حصہ نکالیں، لوگوں تک پہنچیں مناسب طریقے سے۔ اللہ کو حاضر ناظر